مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ تو جب آپ ایک ٹیم لے کے چلیں گے نا، جب بھی فریم ورک بنایا جاتا ہے، یہ تو میں ابھی اسٹریٹجی پہ بات کر رہا ہوں، فریم ورک پہ ابھی میں آیا نہیں، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ بہرحال جب ٹیم ورک کے ساتھ آپ کام کریں گے، آپ کی سستی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں کہ آدمی اگر سستی ختم کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا حل ہے۔ ایک چیز ہے ترجیحات کا تعین۔ ترجیحات کا تعین کا مطلب ہے ایک کام ہوتا ہے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ تو فرض چیزیں کون کون سی ہیں؟ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح جھوٹ سے، جتنے گناہ کے کام ہیں ان سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ حرام کمائی سے بچنا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی سورس آف انکم صرف حرام ہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان گزارنے کے لیے کسی سے حلال پیسے قرض لے لے، لیکن حرام پیسوں سے رمضان نہ گزارے۔ حرام پیسوں سے رمضان، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، کئی احادیث میں، حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، آپ نام لیں عبادت کا، حدیث اس پہ آپ کو مل جائے گی کہ اس کی یہ عبادت قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سفر کر کے تھکا ہوا ہے، ایک عام انسان بھی اس کو دیکھے تو اس کو ترس آ جائے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے بالکل میلے ہوئے ہیں، مجھ سے بھی کچھ مانگے گا تو میں دے دوں گا، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس پہ ترس نہیں آتا۔ انا یستجاب لہ، ایسے آدمی کی میں کیسے دعا قبول کروں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے آدمی پہ بھی ترس نہیں آتا جو اس حال میں ہو اور حرام اس نے کھایا ہو۔ تو جو آدمی ایسی میں بیٹھ کے حرام کھا رہا ہو اور وہ دعا کرے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ ہم نے عزم، یہ ترجیحات ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نفل پہ زیادہ زور دیتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ فرض کو پورا ادا کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں، بس۔ اگر کوئی نفل نہیں بھی پڑے گا نا، بہت ہے۔ فرض پورا کریں، حرام سے بچیں، یہ تقویٰ ہے، یہ دینداری ہے، یہ بزرگی ہے، یہ ولایت ہے۔ اس سے آدمی ولی اللہ بنتا ہے، اس سے آدمی نیک بنتا ہے، اس سے آدمی بزرگ بنتا ہے کہ کون فرائض پورے کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے۔ اس لیے پہلی ترجیحات یہ ہونی چاہیے، فرائض کی ایک لسٹ بنا لیں، حرام کاموں کی ایک لسٹ بنا لیں۔ حرام کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، فراڈ کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کسی کو گالی دینا حرام ہے، کسی پہ تہمت لگانا حرام ہے، کسی پہ بدگمانی کرنا حرام ہے، کسی سے حسد کرنا حرام ہے، دل میں کینہ رکھنا حرام ہے، دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا یہ حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے، کسی کا میراث میں حق دبانا یہ حرام ہے، بیوی پہ ظلم کرنا یہ حرام ہے، بچوں پہ ظلم کرنا یہ حرام ہے۔ یہ لسٹ بنا لیں، یہ ترجیحات ہیں کہ یہ کام تو کسی صورت نہیں کرنے ہیں۔ جھوٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں، غیبت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں غیبت کروں۔ ایک آدمی 10 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، موقع ہے اور نہیں بول رہا، یہ آدمی اس 10 رکعت نفل والے سے افضل ہے۔ ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، دھوکہ دینے کی پوزیشن میں، کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور ایک آدمی 10 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ یہ دکان میں صحیح ناپ تول کر کے چیز بیچنے والا اس 10 رکعت نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ یہ ہمارا دین کوئی رسومات اور رواج اور وظیفوں کا دین نہیں ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، بس۔ یہ پریکٹیکل دین ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ ہے۔ یہ ہم نے اس کو وظیفوں کا اور رسومات کا دین بنا لیا۔ شادی میں قرآن کا سایہ دے دیا، کوئی مر گیا تو تلاوت کر کے بخش دیا، کوئی
مسئلہ ہو گیا تو کوئی صدقہ کر دیا. یہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ بس یہ دین ہے. ترجیحات کا تعین, سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہوگا؟ اس کو آپ کہتے ہیں نا ٹو ڈو لسٹ, TDL آپ کی ہونی چاہیے کہ یہ تو ہر حال میں کرنا ہے. پھر ناٹ ٹو ڈو لسٹ, یہ کسی حال میں نہیں کرنا. یہ دونوں لسٹیں آپ کے پاس بنی ہوئی ہونی چاہیے. اور یہی وہ فریم ورک ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسٹریٹجی ہو کہ میں نے یہ مقاصد یہ کام کرنے, اس میں جو رکاوٹ ہے سستی, ترجیحات کا تعین نہ ہونا, ٹیم ورک نہ ہونا, وہ آپ پہلے کر لیں. یہ حکمت عملی ہے کہ سستی کا علاج اپنے آپ کو موٹیویشن دینا آیات کی روشنی میں. ترجیحات کا تعین نہ ہونے کا حل ترجیحات کا تعین ہے. ٹیم ورک نہ ہونے کا حل اپنے ساتھ ٹیم کو ملانا ہے. یہ آپ کی اسٹریٹجی بن جائے گی, یہ آپ کی حکمت عملی بن جائے گی.